السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں دنیا میں زندگی عطا فرمائی اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اپنے محبوب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی معرفت ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع والدین کے حق میں دعا کرنے سے متعلق ہے۔ پہلے تو ایک کہاوت سنا دوں کہ اولاد کو نئے جوتوں اور کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے کپڑے اور جوتے پہن کر مسکرانے والی ہستیوں کو والدین کہتے ہیں۔ ماں باپ کے حق میں دعا کرنا ایک عظیم نیکی اور سعادت ہے۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں والدین کے لیے دعا کرنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ چند الہامی اور مسنون دعائیں آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں رب تعالی جل شانہ نے والدین کے لیے مغفرت اور رحم کے لیے دعا مانگنے کا حکم فرمایا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 24 میں رب تعالی جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں یعنی ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ والدین اور مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں رب تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنین کو بخش دے دن حساب قائم ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں بھی بہت ساری دعائیں اس سلسلہ میں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1631 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے لیے کثرت سے دعا کریں، خاص طور پر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ مسند احمد میں ایک بہت زبردست دعا آئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہمیں ہماری سعادت، بصارت اور طاقت سے ہمیشہ فائدہ پہنچا جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، اور اسے ہمارا وارث بنا، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، اور ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں نہ بنا، اور دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ بنا، اور نہ ہی ہمارے علم کی انتہا۔ دعائیں تو بہت ساری مذکور ہیں، لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کے لیے، وہ اس دنیا میں موجود ہوں یا جا چکے ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اولاد نیک ہے تو وہ جو نیکی کا کام کرے گی تو اس کا اجر و انعام تو براہ راست اللہ رب العزت ان کے والدین کو بھی پہنچاتے ہیں، اگرچہ ان کے نیکی میں کمی نہیں فرماتے۔ لیکن اگر اولاد والدین کے لیے دعا کرے گی تو خوش بخت بن جائے گی۔ درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، اور معاشرتی بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے، والدین کے مرتبہ کو پہچاننے اور اس کے مرتبہ کو بلند کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہمارا خاندانی نظام ہے وہ مضبوط اور مربوط طریقے پر چلتا رہے۔ آج اگر ہم والدین کے ساتھ خود حسن سلوک کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی ایسی اولاد کو منتخب فرمائیں گے جو ہمارے لیے بہتر ثابت ہو۔ اس دنیا میں عزت و مرتبہ کے لیے اور آخرت میں کامیابیوں اور مغفرت اور جنت کے اعلیٰ درجات کے لیے جو حکم عطا فرمائے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی ہی بھلائی کے لیے ہیں۔
یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے یا اپنے ذاتی کسی خواہش کے لیے والدین کی نافرمانی پر اتر آئیں، لیکن حق وہی ہے جو رب تعالیٰ جل شانہ نے اتارا ہے اور رب تعالیٰ جل شانہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی احکامات بجا لانے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔